وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک علم غیب اللہ ہی جانتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ کے موقع پہ فرمایا کہ شاید آئندہ حج کے موقع پر آپ مجھے نہ دیکھ سکیں، کیا اس سے یہ بھی پتا چلتا کہ آپ غیب جانتے تھے؟ کیوں میرے بھائی؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کی کئی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ کتنی بتائی ہیں؟ کئی ایک باتیں بتائی ہیں، لیکن جو بتائی ہیں وہ محدود ہیں، گنی جا سکتی ہیں۔ جو نہیں بتائیں وہ غیر محدود، لا تعداد، بے شمار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ صورت نازل کر دی تھی، اذا جاء نصر اللہ، تو یہ صورت آپ کے لیے پیغام تھا کہ آپ کا وقت آخری آن پہنچا ہے۔ جب وہی نازل ہو گئی، آپ کو بتا دیا گیا، تو اللہ کی طرف سے بتایا گیا آپ کو، تو جو غیبی بات آپ کو بتا دی گئی وہ آپ کو معلوم ہوتی تھی، جو نہیں بتائی گئی وہ آپ کو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اگر آپ غیب جاننے والے ہوتے تو کبھی بھی اپنی بیگم جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ نہ کہتے کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ جناب عائشہ پہ تہمت لگی، الزامات لگے، کیسے؟ تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہوں گا تاکہ آپ کا عقیدہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ ایک لڑائی میں تھے، جہاد کے سفر میں تھے، ایک مقام پہ آرام کیا، پڑاؤ کیا۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کی اونٹنی پہ ان کو رکھا جاتا تھا ایک ڈولی میں۔ کس میں رکھا جاتا تھا؟ جس کو عربی میں ہودج کہتے ہیں، ڈولی میں ان کو رکھتے تھے۔ جب کہیں رکتے ڈولی نیچے اتار دی جاتی۔ جب اس جگہ سے نکلنے کا پروگرام بنا تو جناب عائشہ نے کہا میں جلدی سے اپنی حاجت پوری کر لوں، پیشاب وغیرہ کے لیے باہر چلی گئیں۔ ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے واپس آ جاؤں گی، قافلے والے ابھی تو تیاری کر رہے ہیں۔ وہاں ان کا ہار گم ہو گیا، دیر لگ گئی۔ جو لوگ ان کی ڈولی کو اونٹنی پہ رکھتے تھے وہ آئے، ڈولی اٹھائی، اونٹنی پہ رکھ دی اور چل پڑے۔ یہ رکھنے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام اللہ کے ولی تھے کہ نہیں تھے؟ ولیوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ ڈولی کے اندر جناب عائشہ نہیں ہے، اور جناب عائشہ بھی اللہ کی ولی ہیں، ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ قافلہ نکل رہا ہے۔ قافلہ چلا گیا، جب اگلے مقام پہ پڑاؤ ڈالا تو پتہ چلا جناب عائشہ نہیں ہے۔ ادھر جناب عائشہ ہار تلاش کر کے واپس آئیں، قافلے والے جا چکے تھے۔ اللہ نے ذہن دیا تھا، بڑی ذہین تھی، اس لیے اسی جگہ پہ بیٹھ گئیں کہ جب ان کو پتہ چلے گا میں نہیں ہوں تو تلاش کرتے ہوئے ادھر ہی آئیں گے۔ وہاں لیٹ گئیں، لیٹے لیٹے ان کی آنکھ لگ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی پیچھے ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ آپ نے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ وہ آئے تو ان کو دور سے محسوس ہوا جیسے کوئی ہے۔ قریب آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ تو جناب عائشہ ہیں۔ جناب عائشہ سوئی ہوئی تھی، چہرہ ننگا تھا، تو جناب صفوان نے پہچان لیا کہ تو عائشہ ہے رضی اللہ عنہا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ جناب عائشہ کے پاس کھڑے ہو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ کیوں کہا؟ جناب عائشہ فوت ہو گئی تھی۔ ہاں جی، قرآن کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ۔ جناب عائشہ نے آواز سن کے جلدی سے چہرہ ڈھانکا، پھر جناب صفوان نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، جناب عائشہ سوار ہوئی، صفوان پیدل چل رہے ہیں اور یہ قافلہ جا رہا ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں اس اللہ کے بندے نے انا للہ کے علاوہ مجھ سے کوئی کلام نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی۔ جب اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ انتظار ہو رہا تھا، منافقوں نے دیکھا تو انہیں موقع مل گیا۔
ہاں یہ کسی آدمی کے ساتھ آ رہی ہیں. تہمتوں کا بازار گرم ہو گیا. جناب عائشہ کہتی مدینہ پہنچی تو مجھے بخار ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آتے, بس اتنا پوچھتے عائشہ تمہارا کیا حال ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ کیا تہمتیں لگ رہی ہیں. جناب عائشہ اللہ کی ولی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں میرے اوپر کیا تہمت لگ چکی ہے. 20-21 دن کے بعد ایک دن پیشاب کرنے کے لیے باہر گئیں کسی عورت کے ساتھ, ام مصطح کے ساتھ. ام مصطح جو ہیں گر پڑی, انہوں نے اپنے بیٹے مصطح کو بددعا دی. جناب عائشہ کہنے لگی اللہ کے صحابی کو بددعا دے رہی ہو؟ کہا او بولی بالی, تجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے بیٹے نے کیا کیا ہے, تیرے اوپر تہمتیں لگا رہا ہے. جناب عائشہ کو پتہ چلا تو رونا شروع ہو گئی. کہتی ہے پھر مجھے سمجھائی کہ اللہ کے رسول مجھ سے آپ کا رویہ کیوں تبدیل ہو چکا ہے. اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے جناب عائشہ سے اپنا رویہ تبدیل نہ کرتے, لیکن رویہ تبدیل ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں جناب عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں آئے تو میں نے کہا مجھے اجازت دیں, ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. کہا چلی جاؤ. جناب عائشہ ماں باپ کے گھر آئیں, والدین سے بات کی, والدین نے حوصلہ دیا. ایک دن نبی علیہ السلام بھی پہنچ گئے اور جناب عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ معاف کرنے والا ہے. کیا میں اور آپ اپنی بیوی سے کہیں گے کبھی ایسا جملہ؟ اگر نبی اسلام عالم الغیب ہوتے جناب ایسا سے جملہ کبھی بھی نہ کہتے. پھر آسمان سے وحی نازل ہوئی, ٹائم کم ہے, آسمان سے وحی نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ جناب عائشہ اس الزام سے بری ہیں, پاک دامن ہیں. پتا چلا نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. جو غیبی بات بتائی جاتی آپ کو معلوم ہوتی تھی, جو نہیں بتائی جاتی تھی معلوم نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.